بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، قابل قدر سامعین، اس سے پہلے ہمارے سامنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور اس کے تعلق سے بہت سی باتیں سامنے آئی تھی اور اللہ کے فضل سے بہت سی باتوں کا مذاکرہ ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند قدوس کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست انعام اور احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جو باتیں ارشاد ہے اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اہم کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے، وہ ادھورا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ کہیں ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، اور اسی طرح سے فہو اجزم کے الفاظ ہیں، یعنی ناقص، ادھورا، دم بریدہ، کام بغیر بسم اللہ کے باقی رہ جاتا ہے۔ جس کام پر بسم اللہ نہیں پڑھا جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر تفصیلی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے محبت کرنے والے بن گئے اور زندگی میں اسی کو اپنانے والے بن گئے تو ہم سب کی زندگی کے لیے انتہائی اہم کام ہوگا اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے اغلقوا الباب واذکروا بسم اللہ فإن الشیطان لا يدخل فیہ۔ جب دن گزر جاتا ہے اور شام آتی ہے، رات جب شروع ہونے لگتی ہے تو شیطان اپنے ٹھکانے کی تلاش میں گشت لگانا شروع کرتا ہے اپنی ذریت کے ساتھ، اپنے چیلے چپاٹے کے ساتھ کہ رات کہاں قیام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس گھر کی حفاظت ہوتی ہے اور اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو پاتا ہے۔ جب آدمی اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کرتا ہے تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ ہم یہاں قیام نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہیں بند کرتا ہے تو شیطان اپنی اولاد اور ذریت سے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے اور ہم لوگوں کا یہی قیام ہوگا۔ بہت مرتبہ لوگ شیطانی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن حدیث شریف کی
روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں خود اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اپنے کاموں کا آغاز نہیں کرتے ہیں۔ اسی حدیث شریف کے میں ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اب ہم اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن جب آدمی بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے کھانے کے وقت تو شیطان خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے لیے اب اس کھانے میں آزادی ہے، یعنی یہاں اب ہم رہ بھی سکتے ہیں اور ہمیں کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں کرنا ہوگا۔ یہ لوگ جو کھانے والے ہیں ان کے ساتھ ہم کھا بھی سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بجائے دوسرے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ بھی فرمان ہے کہ جنوں، شیطانوں اور انسانی شرمگاہ، جن، شیطان اور ہمارے اندر ہماری جو شرمگاہ ہے، فرمایا کہ بسم اللہ آڑ ہے۔ آدمی جب نجاست کے لیے جاتا ہے اور اپنے سطر کو کھولتا ہے تو اس وقت شیطان سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام راستہ ہے۔ جب آدمی استنجا سے پہلے، بیت الخلاء سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے سے حفاظت ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام ہم سب کے لیے اور ہم سب کی زندگی کے لیے کس قدر اہمیت کی بات ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے کہ لطائف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابہ نے شیطان کو کوسنا شروع کیا تھا، برا بھلا کہنا شروع کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کو برا بھلا مت کہو، اس سے وہ خوش ہوگا کہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ چلو ہمارے اندر کوئی پاور ہے اور ہم نے کچھ کر دیا ہے اس کا، تو وہ خوش ہوگا، بلکہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہوتا ہے۔ تو شیطان سے نجات کا راستہ اور شیطان کے شرور و فتن سے بچنے کا راستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے بھی بسم اللہ رہا ہے لیکن پورا بسم اللہ نہیں رہا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہونے سے پہلے بسمک اللہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کاموں کا آغاز کرتے تھے، لیکن پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں یہ بات بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں ایک آیت ہے کہ ایسی آیت کسی نبی پر نہیں نازل ہوئی، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کو خط لکھا ہے اس میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمایا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں
تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تیرے نام پر انتہا چاہتا ہوں۔ یعنی بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے کام کو آپ کے نام پر شروع کر دیا ہے، اور آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی عنایت کے بغیر ہمارا کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں تو قرآن مقدس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن ہمیں اپنے تمام کاموں کو شروع کرنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے تھے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اس موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو برکات ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو عظمت ہے، اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے، اصلی بات دل میں آنے کی ہے کہ ہم کس قدر اس کی عظمت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ اس موقع پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کا احترام کیا ہے، کتابوں میں انتہائی عظمت و محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ تو ان کو جو یہ مقام ملا، وہ مقام بھی ایک خاص واقعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ان کو راستہ میں ملا، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت نے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا، اور اس وقت ان کے پاس صرف 2 درہم تھے، جیب میں صرف 2 درہم تھا۔ وہ گئے اور 2 درہم کا انہوں نے خوشبو خریدا، 2 درہم کی خوشبو خرید کر، اور اس کاغذ میں انہوں نے خوشبو کو لگایا، اور انتہائی اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو طاق پر رکھ دیا۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کس دل سے احترام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بشر، تم نے جس طرح میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، میں دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو خوشبودار کروں گا۔ تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام سیکھ لیں اور اس کا اہتمام سیکھ لیں، تو انشاءاللہ بہت سے الجھن، بہت سی پریشانیوں سے ہم نجات پا جائیں گے۔ ہم کھانے کے وقت کبھی ہم لوگ اپنا جائزہ لے کے کتنا یاد رہتا ہے بسم اللہ بھول جائے تو ہے کہ آدمی پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بیچ میں یاد آئے۔ آدمی جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم جو روزی شروع کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملی ہے، نہیں تو ایک بسکٹ، کبھی کبھی ہم لوگ بیکری میں جاتے ہیں تو دل میں بات آتی رہتی ہے، اتنے لوگ ایک بسکٹ بنانے میں کھٹ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے، یہ تو آٹا چینی بنی بنائی آنے کے بعد اتنی محنت ہے کہ کچھ لوگ اس کو سان رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو لوئی بنا رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو سیک رہے ہیں، کچھ چولہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اب وہی گیہوں جس کا آٹا بنایا جا رہا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے پیچھے دیکھیے کتنا کام ہے، اس کی کھیتی، جوتائی، پانی ڈالنا، کتنے مزدور، کتنے کاریگری۔ پھر جب دانہ باہر آیا، کھیت والا کہتا ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں، اور کھیت سے جب نکل کے آتا ہے تو لوگ بنا کے کسی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، پھر کس طرح منتقل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روٹی کا لقمہ کتنے مرحلوں سے گزر کر ہمارے سامنے میں آتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہو۔ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ایک بسم اللہ آدمی کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے، آدمی کی فکر بدل جاتی ہے۔ اب آدمی کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو زندگی میں بسم اللہ کا اہتمام کرے گا وہ کچھ بھی کھا لے گا، کچھ بھی پی لے گا؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھے گا کہ ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس موقع پر
ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بسم اللہ کی اتنی عظمت اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ حلال چیزوں پر پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام چیزوں پر، بعض ایسا بھی واقعہ ہوا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ بعض شراب پینے والوں نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ دیا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنا، اس کی مثال حرام چیزوں میں سے جیسے شراب ہے، علماء فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ اور درمیانی بات یہ ہے کہ اگر آدمی مذاق اڑانے کے ارادے سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ سراسر کفر ہے، لیکن اگر ایسے ہی آدمی نے بسم اللہ پڑھا تو بھی یہی حرام ہے، انتہائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے احترامی۔ تو کوئی اگر کسی بھی اعتبار سے حرام چیز پر بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو آدمی کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر بھی توجہ رہنی چاہیے کہ مذاق میں ہو یا کسی بھی طور پر ہو کہ بسم اللہ کی ہمارے ذات سے توہین نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک آدمی سواری پر سوار ہو رہا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا دھیان کر کے پڑھ رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے دھیان کے ساتھ سواری میں بیٹھے گا تو بہت سے خطرات سے بچے گا، وہ بدنظری کے گناہ سے بچے گا۔ کسی کو اگر جگہ دینے کی ضرورت پڑے گی اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھا ہوگا، اس کو اللہ کا دھیان آیا ہوگا تو سوچے گا تھوڑا ہم سائڈ ہو جائے، کھسک جائے۔ کوئی اگر پریشان حال آدمی ہے، ہم اس کو جگہ دے دیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، تو آدمی کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بسم اللہ کے ذریعے سے آدمی سفر شروع کر رہا ہے۔ بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی بازار گیا، کسی دکان میں گیا اور دیکھا کہ دکاندار غافل ہے تو بعض سامان آدمی لے لیتا ہے۔ بہت مرتبہ کوئی کپڑا بیچنے والے، دوسرے سامان بیچنے والے محلے میں گلیوں میں گھومتے ہیں تو موقع دیکھ کر کے آدمی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے نہیں سنبھل پاتا ہے، تھوڑی غفلت ہوتی ہے، سامان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو اگر آدمی اپنے کاموں میں بسم اللہ کا اہتمام کرے گا تو زندگی میں خود اس آدمی کے لیے بھی زبردست سکون اور راحت ہے، اور یہ راحت بسم اللہ پڑھنے والے کا سابقہ جس جس سے پڑے گا وہاں وہ راحت اور وہ حفاظت پہنچتی جائے گی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اس مذاکرہ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ ان کی ایک باندی تھی اور حضرت سے دشمنی رکھتی تھی، تو برابر ان کو زہر دیا کرتی تھی۔ تو کسی طرح ان کی عمر بھی بڑھ گئی ہوئی تھی، سوچتی تھی کسی طرح اس سے نجات ملے تو برابر زہر دیتی تھی، لیکن کبھی ان کا کچھ نہیں ہوا۔ اس موقع پر پچھلی مجلس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کسی ٹرائی میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، اللہ کے دوستوں والا ایمان مانگنا چاہیے۔ حضرت کو ایک روز اس نے کہا کہ آپ کو ہم ایک زمانے سے زہر دے رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں آپ کو ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو، ہر بار ہم بسم اللہ پڑھتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پوچھا کہ تم کیوں یہ کام کرتی تھی، کیوں زہر دیتی تھی؟ تو کہا کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہوئی ہے، ہم آپ کے پاس رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، اسی لیے سوچ رہے تھے کہ نجات مل جائے۔ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، رحم، شفقت ان لوگوں کے دل میں کیسی تھی کہ بجائے کسی سزا دینے کے وہ سزا دے سکتے تھے۔ لوگ باندی پہلے خریدتے تھے، وہ ایک نظام تھا، ایک طریقہ تھا وہ اس وقت کا، لیکن انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ کہا کہ تم اگر ہمارے پاس پریشانی محسوس کر رہی ہو تو جاؤ آزاد، بیچ بھی سکتے تھے اس کو۔
تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو زبردست احترام کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس موقع پر میں تجلیات قرآن اس کی ایک اہم بات آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ المفسرین امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی کام کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کیجئے، اور اس طریقے کو تمام مخلوقات کے لیے واجب الاتباع قرار دیا ہے کہ یہ ایسی سنت ہے کہ تمام مخلوقات کو حکم دیا گیا ہے کہ سب اس سنت کی تقلید کرے اور اس کی پیروی کرے۔ ہم لوگوں کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں زبردست اہتمام کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن مقدس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، یعنی قرآن کا پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ، میں آپ کے نام سے قرآن مقدس کا آغاز کرتا ہوں، اور آپ کی ذات کا حال یہ ہے کہ آپ بڑے مہربان ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اس میں سب سے بڑا نام اللہ ہے۔ یہ اللہ نام ہے، دوسرا نام الرحمن ہے، تیسرا نام الرحیم ہے۔ یہ تینوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور دو صفاتی نام ہیں، اور دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا تذکرہ ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ سب کچھ صرف اس نام پر قائم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا ہے، وہ انتظار میں ہے کب سور پھونکیں گے، لیکن جب قیامت قریب ہوگی اور سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم اگر کہیں اللہ کا نام سنو تو سور مت پھونکو۔ آخر میں ایک شخص اللہ کہے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے سے رک جائیں گے، اور اس کے 40 سال بعد سور پھونکیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ صرف ایک مرتبہ اللہ کہنے کی وجہ سے 40 سال قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ کے صرف بہت سے فوائد گنائے ہیں۔ کچھ باتوں کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب موجودہ حالات میں پریشان حال ہیں اور طرح طرح کے راستے تلاشتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر دل میں اتر جائے تو آدمی بڑی بڑی مصیبتوں میں اور بڑی بڑی پریشانیوں میں بھٹکنے کے بجائے سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کہے گا اور اپنی بے شمار پریشانیوں کا حل تلاش کر لے گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی سامان کم ہے اور وہ اللہ پڑھے گا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کم کو بڑھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمی کو دور کر دیں گے اور اس کے سامان کو بڑھا دیں گے۔ اسی طرح کسی آدمی پر کسی وجہ سے خوف طاری ہے، دہشت کی کیفیت طاری ہے، ڈر لگ رہا ہے کہیں پر، تو علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ڈر کو ختم فرما دیں گے۔ کوئی آدمی ہے پریشان ہو گیا ہوا، کرب بے چینی کی کیفیت ہے، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بے چینی میں ہم کیا کریں،
فرماتے ہیں کہ تم اللہ کہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نام لینے کی برکت سے تمہاری بے چینی کو دور فرما دیں گے۔ کوئی آدمی غم میں ہے اور آج خوشی تلاشنے سے بھی نہیں ملتی ہے، ہم و غم ہے آدمی میں، اور غم کی وجہ سے آدمی پریشان ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں بہت غم ہے، فرماتے ہیں کہ تم اس غم کی حالت میں اللہ کو پکارو، اللہ تمہارے اس غم کو خوشی میں بدل دیں گے۔ کوئی آدمی تنگی محسوس کر رہا ہے، گھٹن، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تمام سہولتوں کے باوجود آدمی پر زمین تنگ ہو گئی ہے، یا تمام تر وسعت کے باوجود آدمی پر زمین تنگ ہو گئی ہے، تو آدمی اپنے اندر گھٹ گھٹ کے جینا بھی کہتے ہیں کہ ہم گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں۔ کہا کہ اگر اس گھٹن میں آدمی اللہ کو پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس تنگی کو، اس گھٹن کو دور فرما دیں گے۔ ایسے ہی ایک آدمی کمزور ہے، کمزوری سے پریشان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں طاقت دے دے، تو فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کہے، اللہ کو پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے اس کمزور کو طاقتور بنا دیں گے۔ کوئی آدمی ذلیل ہے، پست ہے، سماج معاشرے میں کسی بھی طور پر وہ نچلے درجے کا سمجھا جاتا ہے، یا اس کو گھٹیا درجے کا آدمی سمجھا جاتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم اس پستی سے نکل جائیں اور عزت ہمیں مل جائے، تو فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ اپنے نام کی برکت سے تم کو عزت عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی فقیر ہے، مال کم ہے، محتاج ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محتاجگی کو دور فرما دے اور ہمیں غنی کر دے، مالدار بنا دے، تو اس کا راستہ اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ کو پکارے، اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے اس کے فقر کو دور فرما دیں گے اور اس کو غنا عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی وحشت میں ہے اور پریشان حال ہے، یہ مختلف کیفیات ہے آدمی کے، اور ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ تم اللہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سکون عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مغلوب ہے، دبا ہوا ہے، سماج معاشرے میں تو روزانہ ہوتا ہے فلاں نے فلاں کو دبا کے رکھا ہے، فلاں نے فلاں کو دبا کے رکھا ہے، یہ تو عام بات ہے، آدمی دبا ہوا ہے، چاہے کسی نے اس کو دبا رکھا ہے، اور اس دبے کچلے حالت سے وہ نکلنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کو پکارے، اللہ تبارک و تعالی مغلوب کو غالب کر دیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی بے قرار ہے، مضطرب ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم کو قرار مل جائے، تو اس کا راستہ بتایا کہ اللہ کو پکارے۔ الغرض جتنی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، جتنی الجھنیں ہو سکتی ہے، سب کا علاج ایک لفظ اللہ میں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، اس کا یہ حال ہے، تو یہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست انعام اور زبردست احسان ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے کہ یہ کوئی تقریر اور کوئی جلسہ کی مجلس نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے یہ اللہ کی بات ہے۔ قرآن مقدس ہم جو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ بسم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا ہے، یہ اللہ سے نکلی ہوئی بات ہے، وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے
اور ہم اس کو دہرا رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں لوگ شیطانوں والے منتروں پر کتنا اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں۔ آج معاشرہ خراب ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں خرافاتی سیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں، سماج اور معاشرے کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی گنوار، بددین، سفلی والا، ٹوٹکا والا کسی کو کچھ سکھا دیتا ہے تو اس پر اتنا بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن جس ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس ٹوٹکا کو، اس ٹونا کو اور اس جادو اور سحر کو لوگوں نے سیکھا ہے۔ یہ شر اور خیر دونوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے بنایا ہے کہ آپ کس کو اپنا رہے ہیں۔ دودھ بھی ہے، شراب بھی ہے۔ اب آدمی کے اندر خیر ہو تو وہ دودھ کو اپنائے گا، آدمی میں اگر شیطنت اور شر کا غلبہ ہوگا وہ شراب کی طرف جائے گا۔ تو یہ امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی بنیاد پر وہاں جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ یہاں خیر کے راستے پر جو چلتا رہے گا تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور شر کے راستے پر چلنے والا سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو دنیا میں لوگ اپنے بنائے ہوئے بعض الفاظ پر اتنا، یہ ایک سوچ ہے آدمی کی، اور اس پر آدمی اتنا اعتقاد رکھتا ہے کہ ہم فلاں بولی پڑھیں گے تو فلاں کو یہ ہو جائے گا۔ تو جو بات آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی بات ہے، آدمی اس کو دہرانے کا تو مستحق ہی نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اس بات کو دہرا سکے۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اس موقع پر ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہمیں سارے کاموں میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کپڑا پہنتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، یہی فرق ہے۔ یہ بسم اللہ ایک ایمان والے کے 24 گھنٹہ کو عبادت بنا دے گی، اور یہ ایک فرق ہوگا کہ بندہ اللہ کو مانتا ہے، بسم اللہ سے اپنے کام کو شروع کرے گا، اور جو نہیں مانتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیوں لے گا۔ یہی فرق ہے۔ 24 گھنٹے آدمی کی عبادت بن جائے گی۔ آدمی سو رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے سوئے گا تو یہ اندازہ لگے گا کہ ایک مومن سو رہا ہے۔ اب صبح میں جگا ہے اور سو کر اٹھا ہے، اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ اب یہ سونا یہ آدمی کے لیے عبادت ہے۔ ہم کھا رہے ہیں، آخر تک ہمیں دھیان بھی نہیں آیا، بسم اللہ پڑھے، بعد میں اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بھی کھانا ہوا، اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا ہوا۔ اب یہ عبادت ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہی چیزوں سے انسان کی جنت بنتی ہے۔ جنت بنانے کے لیے کام نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جنت بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے، کسی سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے، ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، کمانا کھانا چھوڑ دیں گے، کاروبار چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ جو کام بھی ہم کریں گے وہ عبادت ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا کپڑا پہننا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کاروبار کرنا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حلال روزی کمانا فرائض کے بعد اہم ترین فرض۔ تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو کام کرے گا تو 24 گھنٹہ بندہ بندگی میں مشغول ہوگا۔ اتنا فرق کر لینے سے، صرف اتنا فرق کر لینے سے کہ ہم اپنے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ختم کر دیں۔ جہاں بسم اللہ ہر جگہ پڑھنا چاہیے، وہیں ایک اہم موقع ہے، وہ ذبح کا موقع ہے۔ اس وقت ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی کو زبان سے اور اہتمام کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہے، پڑھنا چاہیے۔ آج اس کے بارے میں بہت غفلت ہے، لوگ بات کرتے ہوئے ذبح کر دیتے ہیں اور دھیان بھی نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بہت پہلے ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دکان پر گئے، مرغا لینا تھا،
تو کہا کہ ذرا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیجیے گا. تو کہا کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ ان کو ناگواری ہوئی. ہم کہیں کہ ہم یہ تو نہیں کہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کیجیے گا. اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بسم اللہ پڑھیے تو وہ ہم سنیں، زبان سے پڑھیے. تو کہا بعد میں تب کہتا ہے آدمی کہ ہم تو ایسے نہیں پڑھتے ہیں. تو بھائی آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے، سوچنے سے نہیں ہے. اور اس کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے تو وہ مردار کے حکم میں ہو جاتا ہے. ایک مرغا ہے، آدمی ذبح کیا اور بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وہ مردار کے حکم میں ہو جاتا ہے، کھانا اس کا حرام ہو جائے. ہاں، مسلمان سے آدمی یہ امید نہیں لگائے گا کہ وہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہوگا. لیکن مذاکرہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، ذبح کر رہا ہے آدمی، ذبح کر رہا ہے، پٹک رہا ہے کسی جانور کو اور کسی وجہ سے وہ سنبھال میں نہیں آ رہا ہے. تو ہم لوگوں کے معاشرے میں زبان پر گالی ہے ہی ہے. کسی کو بھی آدمی گالی دیتا ہے، چاہے بیٹا کو آدمی گالی دیتا ہے، اور گود میں معصوم بچے کو کھلاتے کھلاتے آدمی گالی دے دیتا ہے. ٹوپی کو، جوتا کو، چپل کو، بکرا بکری جانور، کسی کو بھی آدمی گالی دیتا ہے، بلکہ بات بات میں گالی ہے. اب جانور سنبھال میں نہیں آ رہا ہے، آدمی گالی دے رہا ہے اور چھری چلا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں غفلت کی ہیں. اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑ دے رہے ہیں بسم اللہ پڑھنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو مردار اور حرام کھلا رہے ہیں. ہم نے دیکھا دہلی میں ایک بزرگ کو کہ ایک ان کے دوست نے ان کے سامنے میں کھانے کے وقت ہدیہ پیش کیا، ایک ڈبہ دیا، پوچھا کہ کیا ہے اس میں؟ تو کہا کہ حضرت گوشت پکا کے لائے ہیں. تو کہا کہ کہاں گوشت خریدے ہو؟ تو فلاں جگہ خریدے ہیں. تو ذبح کرنے کے وقت تھے؟ تو کہا کہ نہیں تھے. تو کہا کہ نہیں، تمہارا ہم بہت محبت کرنے والے، اور حضرت بھی، ہم لوگ مجلس میں موجود تھے. کہا کہ تم نے سنا ہے بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ تو کہا کہ نہیں سنا ہے. تو انہوں نے اس ہدیہ کو نہیں قبول کیا. کہا کہ جب کبھی میرے پاس لانا ہو تو تم جانا، اپنے سامنے میں ذبح کرانا، خود سے کرنا، یا نہیں تو اس کو کہنا کہ بسم اللہ پڑھو اور اس بسم اللہ کو ہم سنیں. اچھا، آدمی کہہ دے بسم اللہ پڑھنے کے لیے تو اس میں ناراضگی اور ناگواری کی کیا بات ہے؟ بھائی ایک ایمان والے کو مذاکرہ کرا رہا ہے، پھر آدمی کو ٹینشن ہو جاتا ہے. عجیب و غریب بات ہے. ہر مرحلہ میں جب دین کی بات آتی ہے تو آدمی الجھتا ہے اور آدمی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اس موقع پر میں نے اس بات کا مذاکرہ کیا ہے. ہاں، اگر کوئی مسلمان آدمی بے دھیان ہوا تھا، بسم اللہ پڑھیں گے، کسی وجہ سے بھول گیا تو وہ حرام نہیں ہوتا ہے. لیکن چھوڑنے کی عادت بنانا، چھوڑ دینا آدمی کو، یہ سب کیا ہے. اور اگر بہت سارا کام بہت طرح سے جو ہوتا ہے موجودہ حالات میں، تو اس کے بھی اہم مذاکرے کی ضرورت ہے. کہ اچھا، اس موقع پر ایک بات اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ ضروری نہیں ہے ذبح میں، جیسے ہم لوگوں کے گھر میں مرغا مرغی یہ سب کبھی کبھی ذبح ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہوتی ہے عورتیں کہ کیا کریں. عورتیں بھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر سکتی ہیں. اور کوئی گھر میں کوئی لڑکی ہے، ماں ہے، بہن ہے، کوئی ذبح کر دیا بسم اللہ سے، رگیں کٹ جانا چاہیے اور ذبح ہو جانا چاہیے، تو عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو قرآن مقدس کی آیت ہے، اس طور پر اس کا یہ ہے کہ آدمی تلاوت کرنے کے وقت پاک ہو اور چھونے کے وقت بھی باوضو ہو، اور بطور دعا کھانے سے پہلے بسم اللہ. کوئی ناپاک آدمی ہے اگر اور کھانا شروع کر رہا ہے تو مسلمان کو تو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. لیکن اس موقع پر یہ بات یاد آ گئی ہے تو اب بتا دیتے ہیں کہ اگر آدمی ناپاک ہے، دسترخوان لگ گیا، کھانا چاہ رہا ہے، تو وہ آدمی بطور دعا کے بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. اسی طرح کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے یا ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ کھاتے پیتے اور دوسرے کاموں میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور دعا کے پڑھ سکتی ہے، لیکن بطور آیت ایک ناپاک آدمی کے لیے پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کی یہ دو حیثیتیں ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بسم اللہ کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے سامنے میں آئی ہیں۔ اب ہم اپنی اس مجلس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو بسم اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ عظمت اور اہمیت کا احساس ہوا ہوگا۔ علماء نے تو مستقل کتابیں لکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، اور بے شمار فضیلتیں ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا جو اس میں نام ہے الرحمن اور پھر الرحیم، تو یہ صفت رحم بھی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ موقع رہے گا تو انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے تعلق سے بھی ہوں گی، لیکن اس موقع پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی، اس کی ایک بات پر میں آج کی اس مجلس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا وہ عملاً اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ضمیر پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا دل پاک ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے آدمی کر رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ آدمی چیٹنگ کیسے کرے گا؟ کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، بسم اللہ لوگ کہتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، اور اللہ کا نام کا حوالہ دے رہا ہے، تو بسم اللہ پڑھنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ضمیر پاک ہے، میری نیت مخلصانہ ہے، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میری نیت درست ہے اور میرا مقصد اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ آدمی گھٹیا کام نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا مقصد اعلیٰ ہے اور میں توحید کا پرستار ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ میں نے بسم اللہ پڑھا ہے تو اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور میں توحید کا پرستار ہوں۔ تو اس میں ایک طرف شرک سے، دوسری طرف الحاد سے بیزار۔ ایک طرف کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے بتوں کے بھی نام سے لات، عزا، مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، مکہ کے لوگ لات، عزا، مختلف معبودوں کے نام سے اپنے کام کو شروع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ میرے نام سے کاموں کو شروع کر دیجئے۔ تو اس میں شرک سے بھی بیزاری ہے، الحاد سے بھی بیزاری ہے۔ غرض بسم اللہ سے بڑھ کر قوت بخش اور اس سے زیادہ روح اور اخلاق کو بلند کرنے والا ذکر اور کوئی نہیں۔ یقینی بات ہے جب بسم اللہ پڑھ کر آدمی کوئی کام کرے گا اور بسم اللہ پڑھنے والے کو معلوم بھی ہوگا کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں، کس کے نام سے شروع کر رہے ہیں، تو روح میں بلندی پیدا ہوگی، اخلاق میں بلندی پیدا ہوگی اور آدمی کے اندر ایک طاقت و قوت کا احساس پیدا ہوگا اور قوت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت دلوں کے اندر اتار دے اور اس مبارک اور مقدس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔